ویلکم ٹو دا شو قاضی اکرام بشیر آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم چنیوٹ کی جس معروف شخصیت کا انٹرویو کر رہے ہیں، ان کا نام ہے جناب طاہر ایوب، اور یہ چنیوٹ میں بے پناہ مقبولیت کے حامل ہیں۔ تجارتی شعبے میں ان کی جو دیانت، امانت، صداقت اور ہر دل عزیزی جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ مجھے بے شمار لوگوں نے، جو بھی لوگ ملے جن سے بھی ان کا تذکرہ ہوا، تو انہوں نے جناب طاہر ایوب کی تعریف کی کہ ایک بہت ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ تو آج ہم ان سے جو پہلا سوال کریں گے وہ ان کی سکسیس سٹوری کے حوالے سے ہے کہ کہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، کیسے تجارت کے شعبے میں آئے، اور کیسے ان کے بزرگوں نے ان کی رہنمائی کی، اور کس طرح سے ان کی اس شعبے میں بھی تربیت کی اور ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھا۔ تو جناب طاہر ایوب اپنی جو کامیابی ہے اس کے حوالے سے اپنی کہانی بیان کریں گے۔ اوور ٹو جناب طاہر ایوب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قاضی اکرام بشیر صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے اور آج میرا انٹرویو کرنے آیا ہے میری رہائش گاہ پر۔ سب سے پہلے شکریہ، ان کی ٹیم کا شکریہ۔ میرا تعلق بزنس گروپ سے ہے۔ والد صاحب بھی کاروبار کرتے تھے غلہ منڈی میں، ان کا ایک نام تھا، ایوب احسان کے نام سے ہماری کمپنی ہے۔ اور اس کے بعد جب میں نے گریجویشن کی پنجاب یونیورسٹی سے، پھر میں اس بزنس میں آ گیا۔ میرا بزنس زیادہ ایگریکلچر کا ہے، ایگریکلچر کموڈیٹیز، رائس، میز، بیٹس، اور یہ رائس میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں۔ اور سعودی عرب میں جو میرا برانڈ ہے یو مار، یہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور میں سعودی عرب میں اس برانڈ کے نام سے رائس کو ایکسپورٹ کر رہا ہوں۔ اور دنیا کے کافی ممالکوں میں نے وزٹ کیا ہے، ایگزیبیشن کی ہے، اور پاکستان کی نمائندگی کی ہے رائس کی۔ اور ریسنٹلی غلہ منڈی نے مجھے ایز اے صدر بھی سلیکٹ کیا ہے، اور باقاعدہ الیکشن میں وننگ پوزیشن میں آیا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھ مسئلے مسائل ہیں منڈی کے وہ بھی حل کریں گے، اور انشاءاللہ کاروباری شخصیت اور جتنے بھی بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے، اور ان کے ساتھ جو ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہم فوراً پورے کر دیتے ہیں ان کی غلہ منڈی میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہو سکا غلہ منڈی کے مسائل جتنے بھی ہیں وہ بھی حل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جناب طاہر صاحب، بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ جو آپ کی یہ سکسیس سٹوری ہے اس میں آپ کے بزرگوں کا بھی بڑا عمل دخل ہے، جو ان کی تربیت رہی، جن اداروں سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ تو اب ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں تاجروں کے مسائل ہیں، جو معاشی مسائل ہیں، جو غلہ منڈی کے مسائل ہیں تاجروں کے، اور جو آپ ایفرٹس کر رہے ہیں، اور چنیوٹ کی غلہ منڈی کے سلسلے میں جو آپ کی کوششیں ہیں کہ ان کو کسی بہتر جگہ پہ شفٹ کیا جائے، اس حوالے سے ذرا مسائل کے حوالے سے آپ تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آگاہ فرمائیں۔ جی بالکل، پاکستان میں تاجروں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے، اور کیونکہ پاکستان اس وقت معاشی بامر میں ہے، اور معاشی حالات اس کے اچھے نہیں ہیں پاکستان کے، اور تاجر ایک واحد طبقہ ہے جو اس بامر سے اس کو نکال سکتا ہے، اور تمام تاجر کوشش بھی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کوشش میں ہم بھی ساتھ دے رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چنیوٹ کیونکہ پورے پاکستان کا سینٹر ہے پنجاب کا، اور یہ سینٹر دل ہے، یہاں پر ہم ایک ماڈرن اور جدید منڈی بنا رہے ہیں تاکہ یہ پوری جو بیلٹ ہے ایگریکلچر کی، کسان اپنی فصل یہاں پر لے آئے اور اس کو بیسٹ طریقے پر بیچ سکے، کیونکہ پچھلے سیزن میں ہماری منڈی چھوٹی تھی جس وجہ سے یہاں غلہ، گرین، مکی بہت بری طرح ڈیمیج ہوئی ہے، بارشیں ہوئی ہیں۔ ہم جدید ماڈرن غلہ منڈی بنا رہے ہیں تاکہ یہاں گروور کا فائدہ ہو، ایکسپورٹر کا فائدہ ہو، ڈائریکٹ ایکسپورٹر یہاں پر آ کر مال خریدیں گے، اور گروور کو اچھا ریٹ ملے گا، اور اس میں ایسی خوبصورت چیزیں ہوں گی، اور ماڈرن سیوریج اور سڑکوں کا اچھا نظام ہوگا، یہاں چھوٹا سا ہاسپٹل ہوگا لیبر کے لیے، اور گروور ہال، ایڈمنسٹریشن ہال، اور سب
بہترین ان کے ایڈمنسٹریشن دفتر ہوں گے، اور غلہ منڈی ماڈرن غلہ منڈی بنے گی، اور اس غلہ منڈی کی وجہ سے چنیوٹ کی گرین جو ہے ورلڈ میں انٹروڈکشن کرائی جائے گی۔ تو یہ کب تک جو غلہ منڈی کا جو پروجیکٹ ہے آپ کے خیال میں کتنے سال اس میں لگیں گے اس کو آگے بڑھانے میں؟ وہ بنیادی کام ابھی تک ہوا ہوگا تو کتنا عرصہ اور اس میں لگ جائے؟ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم 1 یا 2 ماہ میں اس کو کمپلیٹ کر لیں، اس کی فیزیبلٹی کمپلیٹ ہو اور اس کا افتتاح کریں، اور 2 مہینے کے اندر اندر اس کو بنانا شروع کر دیں۔ یہ کافی لمبا پروسیجر ہے، لمبا پروجیکٹ ہے، 2 سال اس کو لگ جائیں گے، لیکن یہ جدید اور ماڈرن منڈی بنے گی جس میں پانی کا نظام ہوگا، جس میں دفاتر ہوں گے، جس میں سیوریج کارپیٹر روڈ ہوں گے، اور یہاں پر گرور کو آنے جانے کی مشکل نہیں آئے گی، اور وہ ایک اچھے طریقے سے اپنا غلہ گرین بیچ سکے گا۔ ڈائریکٹ گرور آئیں گے اور پورے پاکستان کے بزنس مین آئیں گے اور یہاں خریداری کریں گے۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھے آپ کے پروجیکٹس ہیں۔ ہم آپ سے نا ایک سیریز آف انٹرویو جو ہے نا اس چینل پہ کریں گے، اور اس میں پھر بے شمار ایسے مسائل ہیں جو مکئی کے تاجر ہیں، جو گنے کے کاشتکار ہیں، جو گندم اگانے والے ہیں، جو پٹسن کے تاجر ہیں، جو ذمہ دار ہیں، کاشتکار ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ جو مختلف شعبہ جات ہیں ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور کچھ پینل انٹرویو بھی ہوں گے جس میں دیگر ماہرین کو بھی ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے اس سیریز میں انشاءاللہ العزیز شریک کریں گے۔ تو یہ ہمارا پہلا انٹریکشن تھا جناب طاہر ایوب صاحب کے ساتھ، اور یہ جو سلسلہ ہے پروگراموں کا انشاءاللہ العزیز چلتا رہے گا۔ جیسے کہ چنیوٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، تو چنیوٹ ایک بہت تاریخی شہر ہے، اس کا کلچر ہے، اس کی تہذیب و تمدن ہے، اس کی روایات ہیں، یہاں پہ مختلف قسموں کے بزنس ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز اس سیریز کو آگے بڑھائیں گے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے چینل کے لیے اپنے قیمتی وقت میں سے چند لمحات نکالے۔ نئے آنے والے قاضی اکرام بشیر آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پش کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔